وزیر اطلاعات تھے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جناب فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب کا نام میں ڈھونڈتی رہی کہ شاید آپ رپورٹ میں ان کا نام لیں گے, لیکن آپ نے نام نہیں لیا. شیریں مزاری صاحبہ کا بھی نام, اسد عمر صاحب کا بھی نام, شفقت محمود صاحب کا بھی, اعجاز چودھری صاحب کا نام کہیں نظر آیا؟ اچھا وہ ہے, چلیں ٹھیک ہے. لیکن فواد چودھری صاحب کا نام نظر نہیں آیا, لیکن وہ آ رہے ہیں ہلکے ہلکے خبروں میں, اور ہلکی پھلکی وہ جس کو کہتے ہیں نا ہلکی پھلکی پولی ٹولکی, ہلکی پھلکی وہ بھی بات چیت ایسی کر رہے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کا سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہ وہ بات کیا کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کی تحریک تحفظ آئین میں شمولیت, جو باقاعدہ طور پر شمولیت ہے, وہ دور نہیں ہے, اور یہ اپوزیشن کا اتحاد پاکستان کی تاریخ کا سب سے مضبوط اتحاد ہوگا. اچھا وہ جماعت اسلامی کو تو ایک طرف رکھ لیتے ہیں ہم, مولانا کی جب بھی بات ہو یا میں آپ سے سوال کروں تو آپ کہتے ہیں خارج از امکان ہے کہ وہ دوسری طرف جا کے بیٹھے مولانا, جیسے ماضی میں وہ جہاں رہے ہیں وہ وہیں رہیں گے. لیکن ابھی ایسا دکھائی نہیں دے رہا, وہ بہت سی ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو ان حلقوں کو, ان کوارٹرز کو پسند شاید نہ آ رہی ہوں, لیکن اس کے باوجود مولانا کو کوئی انگیج نہیں کر رہا. وائی؟ مولانا بھی کسی کو انگیج نہیں کر رہے اپوزیشن سے. مولانا اپنی اپوزیشن کر رہے ہیں, وہ کسی صورت میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ نہیں کھڑے ہوں گے, کسی صورت میں بھی. مولانا کا پرابلم کیا ہے؟ مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی الیکشن جو ہوئی ہے اس میں جو گڑبڑ ہوئی ہے, یا تو انہیں بھی اس گڑبڑ میں آؤٹ کر دیا گیا. اچھا, انہیں شک ہے؟ نہیں شک نہیں, وہ کنونسڈ یقین ہے. اچھا, انہیں یقین ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو کرنا تھا وہ تو کیا, آپ نے ہمیں بھی ناک آؤٹ کر دیا. ان کا خیال ہے کہ شاید وہ کچھ سیٹیں جیتے ہوئے تھے تو ان کو جیتنے نہیں دی, یہ ان کا شک ہے. اور ان کو تو اس لیے اب وہ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں دکھانے کے لیے کہ ہمارا بہت بڑا سپورٹ ہے. اور ان کے جلسے جو ہیں دے بگر دین پی ٹی آئی اور نون لیگ اور اینی باڈی ایلس, بہت بڑے جلسے ہیں ان کے, اور وہ پورا پروگرام ہے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی جلسہ کرنے کا. تو اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اپنا سپورٹ بیس دکھا رہے ہیں. دوسری بات وہ یہ کر رہے ہیں, ان کا جو میرا جو اسیسمنٹ ہے ان کا یہ ہے کہ جی آپ نے اسٹیبلشمنٹ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, ہر جگہ پہ ان کا ہاتھ فٹ پرنٹ بڑھتا جا رہا ہے, اور اکانومی بھی انہوں نے ٹیک اوور کر لی ہے, اور بیوروکریسی اور پولیس بھی ان کے حوالے ہو گئی ہے. اور یہ جو حکومت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور آہستہ آہستہ ایک نیا سسٹم بنانے کی طرف جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ. اور اگر ان کو جانے دیا تو یہ سب کا نقصان ہو جائے گا, اور وہ اپنا سوچتے ہیں کیونکہ ان کی بھی تو بہت بڑا سٹیک ہے نا, ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ اٹ. تو اس لیے انہوں نے یہ ہارڈ لائن لے لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں چاقو رکھ دیا کسی نے ٹھیک, تو پھر ہم بھی کسی کے یہاں چاقو رکھ دیتے ہیں, ادروائز یہ چاقو ہٹے گا نہیں ہمارے جو گلے پہ رکھا ہوا ہے. جب تک ہم کسی اور کے چاقو نہیں رکھیں گے جس نے ہمارے اوپر یہ رکھا ہے, تو وہ پھر رکھا رہے گا, وہ کاٹ ہی نہ دے کسی وقت. کیونکہ ابھی آپ دیکھیے نا کہ اس الیکشن میں جے یو آئی تو آؤٹ سائڈ لائن ہو گئی. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہو بھی گئی ہے کیونکہ نئی سیٹیں ملی, اور ان کا یہ خیال ہے کہ ڈیلیبریٹلی ان کو روکا گیا ہے. 3-4 سیٹیں اور مل سکتی تھی جو نہیں ان کو ملی. یا اگر یہ کہا, ظاہر ہے یہ کہتے تو نہیں ہیں, مگر تبصرے میں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے کچھ نون لیگوں کو سیٹیں مل گئی ہیں تو ان کو بھی مل سکتی تھیں, مگر ان کو نہیں دی گئیں, ان کو نہیں دی. تو اب بات یہ ہے کہ مولانا از اے اسٹیک ہولڈر, پوری ایک انسٹیٹیوشن ہے مولانا کی, اور ان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے بالکل. تو ظاہر ہے وہ یہ شک کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. نون لیگ کو تو اکاموڈیٹ کر لیا, پیپلز پارٹی کو اکاموڈیٹ کر لیا, تو ان کو کیوں نہیں اکاموڈیٹ کیا؟ پی ڈی ایم اتنا مشکل تو نہیں تھا ان کو اکاموڈیٹ کرنا. پی ڈی ایم اور ساری کیمپین انہوں نے وہ لیڈ کی, اور پی ڈی ایم والوں نے بھی ان کے لیے کوئی لڑائی نہیں کی کہ ان کو بھی ہم نے انکلوڈ کرنا. کوئی بھی نہیں ان سے بات. تو وہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں پی ڈی ایم کا اور نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے, یہ کسی اور کا ہاتھ ہے جو کہتے ہیں ان کو نہیں لینا آپ نے. لیکن نہیں تو وہ اکاموڈیشن ہو جاتی نا, بلوچستان میں اکاموڈیشن ہو جاتی, کے پی میں اکاموڈیشن ہو جاتی, گورنر بن جاتا, یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا, ایک آدھ منسٹری مل جاتی. کیئر ٹیکر میں تو رہے ہیں, تو کیوں نہیں ملی سیٹیں؟ ایڈوائزر بھی بنتے ہیں. ابھی رانا سنہالا صاحب کو اکاموڈیٹ کر دیا گیا ہے, اور لوگوں کو اکاموڈیٹ کر دیا گیا ہے, اسپیشل اسسٹنٹ ود دا رینک آف منسٹر. مولانا نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں نا, تو مطلب ہے کہ اکاموڈیشن تو ہو سکتی تھی. تو میرا خیال ہے ان کا یہ سوچ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے روکا ہوا ہے ان کو, اور مولانا کو بھی سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, میرا خیال ہے کیونکہ جو الائنسز بنے ہیں اس وقت سیاسی طور پہ, وہ بلوچستان کے اندر تو نون لیگ کے لوگوں کو اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا پڑا, تو ان کے بغیر فیڈرل گورنمنٹ نہیں چلتی. تو وہاں وہ جو لوگ ہیں لوکل لیول پہ وہ مولانا کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر وہاں مولانا کو دیتے کچھ تو وہ پھر چلتا نا,
लड़ाई झगड़े होते, तो उन्होंने सोचा क्लीन कट ही रखा जाए, मौलाना को भी बाहर रखा जाए, एक आध सीट दे के गंदी डालना, क्योंकि वो आके ये भी मांगेंगे ये भी मांगेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये बैड स्ट्रेटजी रही है एस्टेब्लिशमेंट की। अगर अकोमोडेट कर लेते तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी अकोमोडेशन की, 2-3 मिनिस्ट्रीज़ मिल जाती, तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी लड़ाई घाटे का सौदा नहीं था, अगर कर ले तो हाँ, राजी रह जाते। और ये मेरा ख्याल है मौलाना ये समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी या नून लीग तो अपनी जगह पे, ज़ाहिर है वो तो यही चाहेंगे सबसे ज़्यादा सीटें हमें मिलें, हम सबसे ज़्यादा ओहदे हमें मिलें, मगर अगर एस्टैब्लिशमेंट ना रोकती तो शायद मौलाना मिलके उनके साथ कुछ समझौता कर लेते, या वो मौलाना के साथ राब्ता करते। हाँ। अब दिलचस्प बात तो ये है कि उन लोगों ने भी राब्ता नहीं किया, तो शक तो यही पड़ता है कि उसको कहा गया कि कोई ज़रूरत नहीं जाने की वहाँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है मौलाना का गुस्सा इस बात की भी है। अब वो अपना स्ट्रीट पावर भी दिखा रहे हैं और वो एस्टैब्लिशमेंट को अटैक भी कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने तो हमें साइडलाइन करने की कोशिश कर दी। वो कहते हैं पीटीआई तो अपनी जगह पर, हमें हमारे ऊपर क्या हम। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना, मैं कहता हूँ मौलाना इज़ नॉट एंटी एस्टैब्लिशमेंट, और ये एस्टैब्लिशमेंट कभी भी मौलाना के खिलाफ नहीं रही, मगर ये जो आज ये जो वक्त आया है, इस एस्टैब्लिशमेंट ने मौलाना का सौदा नहीं किया, और मौलाना जो है ज़ाहिर है इतनी बड़ी कंस्टिट्यूंसी है, उन्होंने भी उनका ख्याल करना है, तो ये सस्ता सौदा था, ये करना चाहिए। लेकिन मौलाना किस हद तक जाएंगे बात समझाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसको एज अ ग्रीन सिग्नल ले रही है फ्रॉम द साइड ऑफ मौलाना। नहीं, कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है। मौलाना ये एजिटेशन रखेंगे, मौलाना कहते हैं इलेक्शन कराओ। अब आप सोचें कैसे इलेक्शन हो सकती है? इलेक्शन करवाएंगे तो उसमें पीटीआई जीत जाएगी, नून लीग हार जाएगी, पीपल्स पार्टी हार जाएगी इन इलाकों में, अपने इलाके में पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, नून लीग उड़ जाएगी और मौलाना को कुछ नहीं मिलना, फिर कुछ नहीं मिलना। तो फिर इसलिए ये जो डिमांड है ना इलेक्शन कराना, ये प्रेशर टैक्टिक है, राइट, ऑन द एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन इन्हें एंगेज तो करना पड़ेगा किसी और को। यही मैं समझता हूँ कि सस्ता सौदा था, ये कर लेते तो बेहतर था, अभी भी लेट नहीं है। और इनको करना चाहिए अगर इनका लॉन्ग टर्म है। ठीक है, क्योंकि मौलाना ये जो जलसे कर रहे हैं, इट्स अ शो ऑफ स्ट्रेंथ, और मौलाना दिन ब दिन एंटी एस्टैब्लिशमेंट और भी बातें कर रहे हैं। हाँ, जो बातें कर लेंगे लेकिन पीटीआई की तरफ नहीं जाएंगे, ये आपका एनालिसिस है। 100% नहीं जाएंगे, वेरी राइट। वो अपना करें या अपना करेंगे, क्योंकि ये अपना प्रेशर डाल रहे हैं, वो अपना। फिर ये होगा ना कि अगर ज्यादा प्रेशर बन गया दोनों तरफ से, तो फिर किसी एक के साथ तो बात करनी पड़ेगी ना, पीटीआई के साथ तो बात होगी नहीं, तो फिर इन्हीं के साथ बात करनी पड़ेगी। चले, ये है गेम प्लान मौलाना फजलुर रहमान का। लेकिन ये आरिफ अलवी साहब सदारत से उतरे हैं तो सालसी की तरफ जा रहे हैं, क्या सुना है कोई टास्क सौंपा गया है उन्हें इमरान खान साहब की तरफ से? नहीं, वो मैं आपसे अर्ज़ किया था कि खान साहब ने मोरे छोड़ दिए, उनको भी पता है कि इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं, पार्टी बैन कर दें, सियासत बैन कर दें, ठीक। वो और बात है कि जुडिशरी से जाके 6 महीने के बाद रिलीफ मिल जाएगी या कुछ ना कुछ, मगर रियासत के पास बहुत से पावर्स होते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई तंग कर सकते हो, ठीक है, धमकियाँ, तंग करना, अरेस्ट करना, फिर छोड़ देना, हरासमेंट तो कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस भी बड़ी हो गई है, लोगों को उठाना, जेल में डालना, फिर वो भागना, उन्होंने बेलें करानी, फिर आवाम भी थक जाती है ना। हाँ, तो अब बात यह है कि और मोहसिन नकवी साहब का आपने भी हवाला दिया, वो कहते हैं कांपा टांग देंगे, कि यही कहते हैं नरमी नहीं करनी, नरमी नहीं करनी। तो और चीफ ने भी यही बात कही है, यही बात कही है ना कि जी बहुत हो गया, अब ना डील ना डील। हाँ, ना डील और इररिफ्यूटेबल एविडेंस, और छोड़ेंगे नहीं। आईएसपीआर ने भी यही कह दिया। बाय द वे, उनकी आईएसपीआर साहब ने जब, मेजर जनरल साहब ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आज की खबर ये है कि उनको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया है। जी, ऐसा ही है, ये ताज़ा खबर आई है। हाँ, तो इसका ये शो करता है ना, सिग्नलिंग है जी। वो उधर पीटीआई कह रही है महकमाना कार्रवाई करे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे क्यों की? अब बात ये है कि ये दिस इज सिग्नलिंग कि यू नो जो उन्होंने बात कही है, टोटल बैकिंग है इदारा उनके साथ, और नॉट ओनली दैट, वेल डन। हाँ, असल में मुख्तलिफ ब्लॉगर्स कह रहे हैं ना कि भाई वो प्रेशर में की, लेकिन इदारा उनके साथ खड़ा है। कोई प्रेशर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर है, मगर उन्होंने काउंटर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि अभी कोई ब्रेक थ्रू की कोई गुंजाइश नहीं है, कि अभी हालात और ख़राब होंगे, अभी बेहतरी का कोई चांस नहीं है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मजीद प्रेशर आ सकता है। इसके साथ मैं ले लूँ ब्रेक? ले ले, उधर ब्रेक नहीं लगनी, हम ले लेते हैं एक ब्रेक। शो में एक बार फिर खुशामदीद। सेठी साहब, आपके फॉलोअर्स इतने अच्छे, इतने लोडेड, इतने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं कि तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं। हम कौन सा चुने, कौन सा रहने दें? बहुत मुश्किल होती है ये चॉइस। मैं आपसे कह रहा था कि ये सारे तबसरे बंद करें हम, और कम से कम हफ्ते में एक प्रोग्राम जो सवाल आते हैं सबको एड्रेस करें। अच्छा, आप लोग मानते नहीं हैं, आप हमेशा वो जो आज की खबर है उसको करें करते रहें। अच्छा,
اور محسن نقوی صاحب کا آپ نے بھی حوالہ دیا, وہ کہتے ہیں نرمی نہیں کرنی, کانپا ٹانگ دیں گے, کی یہی کہتے ہیں نرمی نہیں کرنی, نرمی نہیں کرنی. تو اور چیف نے بھی یہی بات کہی ہے, یہی بات کہی ہے نا کہ جی بہت ہو گیا, نہ ڈیل نہ ڈھیل. ہاں نہ ڈیل, اور irrefutable ایویڈنس, اور چھوڑیں گے نہیں. آئی ایس پی آر نے بھی یہی کہہ دیا. بائی دا وے ان کی آئی ایس پی آر صاحب نے جب میجر جنرل صاحب نے جب یہ پریس کانفرنس کی تو آج کی خبر یہ ہے کہ ان کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا ہے. جی ایسا ہی ہے, یہ تازہ خبر آئی ہے. ہاں تو اس کا یہ شو کرتا ہے نا, سگنلنگ ہے. جی وہ ادھر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے محکمانہ کارروائی کرے, انہوں نے پریس کانفرنس ایسے کیوں کی. اب بات یہ ہے کہ یہ دس از سگنلنگ کہ جو انہوں نے بات کہی ہے ٹوٹل بیکنگ ہے, ادارہ ان کے ساتھ, اور ناٹ اونلی دیٹ, ویل ڈن. ہاں اصل میں مختلف بلاگرز کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی وہ پریشر میں کی, لیکن ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. ہاں کوئی پریشر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے, مگر انہوں نے اب کاؤنٹر پریشر ڈالنا شروع کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی بریک تھرو کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کہ ابھی حالات اور خراب ہوں گے, ابھی بہتری کا کوئی چانس نہیں ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف پر مزید پریشر آ سکتا ہے. اس کے ساتھ میں لے لوں بریک؟ لے لیں, ادھر بریک نہیں لگنی, ہم لے لیتے ہیں ایک بریک. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. سیٹھی صاحب آپ کے فالوورز اتنے اچھے, اتنے لوڈیڈ, اتنے ٹیکنیکل کوشچنس پوچھتے ہیں کہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کون سا چنیں کون سا رہنے دیں, بہت مشکل ہوتی ہے یہ چوائس. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ سارے تبصرے بند کریں ہم, اور کم از کم ہفتے میں ایک پروگرام جو سوال آتے ہیں سب کو ایڈریس کریں. اچھا آپ لوگ مانتے نہیں ہیں, آپ ہمیشہ وہ جو آج کی خبر ہے اس کو کریں کرتے رہتے ہیں. اچھا